السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ قربانی کے مسائل کی آج کی نشست میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں یعنی دو حصے دار نے مل کر گائے کی قربانی کر رہے ہیں، 2 سے زائد نہیں ہے، 7 حصے نہیں ہیں بلکہ 2 آدمیوں نے قربانی کی ہے ایک گائے کی، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا 7 حصے ہی کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے کہ 2 آدمی بھی مل کر قربانی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ 7 ہی پورے ہوں، لیکن 2 آدمی اس طرح ہوں کہ ایک آدمی کے 4 حصے ہوں اور ایک کے 3 ہوں، کہ وہ 7 حصے دونوں میں تقسیم اس طرح ہو، یا ایک کا 1 حصہ ہو یا ایک کے 6 ہوں، ہونے 7 پورے لازم ہے، چاہے 2 کریں چاہے 3 کریں، جتنے شخص بھی کریں 7 تک، لیکن کرنے پورے 7 حصے ہی ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشترک طور پر مل کر اگر کوئی بکرا خریدیں، یعنی 2 یا 3 آدمی مل کر کوئی بڑا سا بکرا خرید لیں، تو کیا ان کا ایسا کرنا، ایک بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے؟ نہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے کلپ میں بتایا تھا کہ ایک بکرے میں صرف ایک آدمی ہی شریک ہو سکتا ہے، صرف ایک ہی کی طرف سے وہ ایک قربانی پہ لگے گا۔ گائیں، بیل ہوگی، اونٹ ہو گیا، ان میں 7 حصہ ہونا ضروری ہے۔ ایک بکرے میں 7 حصے یا 2 یا 3 4 جتنے بھی ہیں وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی ہوگا اور اسی کی طرف سے وہ قربانی ہوگی۔ ہمارا تیسرا سوال کہ ایک آدمی نے 2 یا 2 سے زائد حصے قربانی کے جانور میں رکھے اور 3 مثال کے طور پہ 3 یا 4 حصے اس کے ایک جانور کی قربانی میں تھے، باقی کسی اور کے تھے۔ جب قربانی ہو گئی اور گوشت بھی بن گیا، یعنی اس کی گوشت کی کٹائی ہو چکی ہے، تقسیم ہونا رہتا ہے، اب وہ یہ کسی آدمی سے کہتا ہے کہ میں اپنے حصوں میں سے 1 یا 2 حصے تمہیں دیتا ہوں، یا بیچنا چاہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کی صورت یوں بنتی ہے کہ اکثر عید پہ یوں ہوتا ہے کہ پڑوسی آ جاتا ہے یا آپ کا کوئی بھائی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے 4 حصے کیے ہیں بیل میں، تو جب ذبح ہو گیا، گوشت تقسیم ہو گیا، اب 4 حصے اس شخص کے الگ پڑے ہوئے ہیں، اب وہ بھائی یا پڑوسی آگے کہتا ہے کہ اس میں سے 1 حصہ مجھے دے دو، میں اس کے آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، یہ ایک قسم کی خرید و فروخت ہوگی، تو یہ ایسا کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ جو 4 حصے جس شخص کی طرف سے کیے تھے، جس نے کیے تھے، وہ اسی کی طرف سے ہوں گے اور وہی قربانی کے ہوں گے۔ کسی دوسرے آدمی کا اس طرح قربانی کرنے کے بعد، گوشت تقسیم ہونے کے بعد، یہ خریدنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا چوتھا سوال کہ بسم اللہ پڑھے بغیر، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کیا، تو ایسے جانور کی قربانی اور اس کا گوشت، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے 2 صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ بسم اللہ جان بوجھ کر نہ پڑھنا، یہ تو ایک الگ ہے، کہ وہ بھول کر اس کو بسم اللہ جب وہ ذبح کرنے لگا اس کو بھول گئی، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، تو اس کا ذبح شدہ جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے اور اس کا ذبح بھی ہو جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اور جس شخص نے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی ہے، اور اگر اس کا جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنا کسی دوسرے شخص کو معلوم ہو گیا، تو اس شخص پر اس کا کھانا پینا سب حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر سب کو پتہ چل گیا وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑتا ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے، حلال نہیں ہوگا، اور جو ناسین بھول کر اگر وہ بسم اللہ اس سے چھوٹ گئی ہے تو وہ جائز ہے۔ ہمارا 5واں اور آخری سوال کہ کسائی جس نے ذبح کرنا ہے یا جس نے ذبح کیا ہے، اگر اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی یا نہیں، اللہ کا نام اس پر لیا ہوگا یا نہیں، تو ایسے جانور کے گوشت کے کھانے کے بارے میں یا قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کسائی ذبح کرنے آیا ہے کہ کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ
ذبیحہ تو مسلمان کا ہی حلال ہوگا۔ تو جب ذبیحہ مسلمان ذبح کر رہا ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان یہ رکھنا چاہیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اور اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، جیسا کہ پچھلے مسئلے میں نے بتایا ہے، تو وہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کا کھانا پینا اس پر حرام ہے، وہ اس سے نہ کھائے، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ گمان یہی رکھنا چاہیے کہ قصائی نے بھی، وہ بھی مسلمان ہے، تاکہ ذبیحہ اس سے حلال ہوگا، تو گمان یہی ہونا چاہیے کہ اس نے پڑھی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔